اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے قربانی اور اس کے متعلقات کے بارے میں کچھ ضروری مسائل کا ذکر خیر. صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے، اور یہاں صاحب نصاب اس مسلمان کو شمار کیا جاتا ہے جو 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کوئی ایسی چیز کا مالک ہو جائے جس کو شریعت حاجت اصلیہ میں شمار نہیں کرتی، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے. اور گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب بنتے جائیں گے، مثلا بیوی کا نصاب الگ پورا ہوتا ہے، شوہر کا الگ ہوتا ہے، جوان اولاد ہے بیٹیوں کا الگ بنتا ہے اور بیٹوں کا الگ بنتا ہے. تو جتنے افراد کا نصاب بنا اس ایک گھر میں اتنی قربانیاں کرنا شریعت کی روشنی میں لازم ہے.
یہ ناممکن بات ہے آپ ایک بکرا لیں اور کہیں یہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہو گئے، وہ تو پھر کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ چھوٹے جانور میں صرف ایک قربانی ہو سکتی ہے، اس میں آپ دو بھی مل جائیں تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک بکرے میں دو بھائیوں کا حصہ ہو تو کسی کی بھی قربانی، ہاں اگر دو مل کے لینا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے، ایک بھائی نا دوسرے کو جتنے پیسے دینا چاہتا ہے مالک بنا دے کہ جی یہ پیسے میں نے آپ کو دیے، آپ کی مرضی جہاں مرضی لگائیں۔ اب وہ بھائی جائے اپنے پیسے ان کو ملا کے ایک بکرا لے آئے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ناممکن ہے کہ ایک بکری یا ایک بکرا آپ ذبح کریں یا ایک بڑا جانور ذبح کریں جبکہ 7 افراد سے زیادہ پر قربانی واجب ہو گھر میں، اور آپ کہیں کوئی نہیں 10 بندے ہیں سب کی طرف سے ایک ہی بڑا جانور کافی۔ یعنی ہم اس گائے میں شوہر بیوی 2، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 8، ایک والدہ اور ایک والد، 10 افراد ہیں، تو ہم یہ گائے ذبح کر رہے ہیں، بیل ذبح کر رہے ہیں، بچڑا وغیرہ، اونٹ وغیرہ، تو چلو ہم 10 کی قربانیاں اسی میں ہیں، ہم 10 کی قربانیاں اسی میں ہیں، تو کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں کہ بڑے جانور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ رکھا گائے میں۔ کون سے جانور کو حصے کا شرط بخشا؟ گائے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ صرف 7 بندے تھے۔ کتنے حصے تھے؟ 8واں حصہ نہیں ہو سکتا، 8واں حصہ۔ اور ان دنوں میں نصاب جتنے پیسے ہونا ضروری ہے، 10، 11 اور 12۔ ایک بندے کی کمیٹی 15 تاریخ کو نکلنی ہے، 15 ذو الحجہ کو، اور 10، 11، 12 میں اس کے پاس اور کوئی مال اضافی اتنا نہیں ہے جو شریعت کی روشنی میں قربانی کے نصاب کو پورا کر سکے، تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ 3 دنوں میں نصاب کا پایا جانا ضروری ہے۔ 10، 11 اور 13 کو نہ قربانی ہوتی ہے نہ نصاب کا لحاظ ہوتا ہے، 9 کو نہ قربانی ہوتی ہے نہ نصاب کا لحاظ ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر مسلمانوں میں ایک اور غلطی رائج ہو گئی ہے، کثیر مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے اوپر واجب نہیں ہے، میرے اوپر واجب، لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں تو کر بھی نہیں سکتا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ واجب نہیں ہے تو اللہ کے نام پر ہی جانور ذبح کرنا ہے نا، واجب نہیں ہوگی تو اللہ نفل کا ثواب عطا فرما دے۔ یہ تو غلط بات ہے، آپ پہ واجب نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ایسے ہی ہو گئے جیسے ایک بندے پہ زکوٰۃ فرض ہی، آپ اس کو کہ جمعے والے دن مسجد میں پیسے نہیں دینے کیونکہ آپ پہ زکوٰۃ ہی فرض نہیں، یہ نفل ہے نا۔ مسجد میں جو آپ پیسے دیتے ہیں یہ نفلی صدقہ ہے۔ کسی غریب کی آپ اس کو کہیں آپ ہیلپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے جس پہ قربانی واجب نہ ہو، نصاب نہیں ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے آپ کر ہی نہیں سکتے۔ بھائی واجب نہیں ہے مطلب کیا ہے؟ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار، جس پہ واجب ہے وہ نہ کرے تو گناہ گار ہوتا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ باقی کرنے کی تو اسلام میں اجازت ہے، کرنے کی تو اسلام میں۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، کیوں؟ پوچھا حضور ایک بندے پہ تو 1 لازم ہے، ایک بندے پہ تو آپ 2 کرتے ہیں۔ فرمایا ایک میں اپنے آقا کریم کے نام کی کرتا ہوں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک کرتا ہوں، ایک اپنی کرتا ہوں، ایک اپنے آقا کریم کے نام کی کرتا ہوں۔ اور آج بھی ایسے خوش نصیب مسلمان موجود ہیں الحمدللہ جو سال سال سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کا نظرانہ پیش کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بات ہی نہیں ہے اگر ہم کچھ سوچ لیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں نا ہماری زندگی میں کتنے لاکھوں لاکھ خرچ ہو رہے ہیں،
اگر سال کے بعد ہم ایک قربانی اپنے پاک محبوب کے نام کی رکھ لیں گے تو غربت آ جائے گی، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ لیکن ہم پتہ نہیں کتنے گناہوں پہ کئی ہزار ہم اڑا چکے ہوں گے، گناہوں کے کاموں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر حال میں یاد رکھا، ہر حال میں یاد رکھا، حتیٰ کہ قربانی کے معاملے میں بھی یاد رکھا۔ امت کی طرف سے قربانی بھی آپ نے کی ہے، اور اتنے تک یاد رکھا ہے، فرمایا اگر کوئی قربانی کی شرن استعداد نہیں رکھتا، ذوالحجہ کا جیسے چاند نظر آئے، شرط یہ ہے یکم ذوالحجہ کو اس کو ناخن کاٹے ہوئے، بغلوں کے اور ناف کے نیچے کے بالوں کو کاٹے ہوئے 31 دن نہ گزر چکے ہو، یکم ذوالحجہ کے دن اس کو یہ کاٹے ہوئے 31 دن نہ گزر چکے ہوں، اس کے لیے مسئلہ ہے۔ فرمایا وہ 10 دن نہ ناخن کاٹے نہ خط وغیرہ، یعنی کسی بار کو ہاتھ نہ لگائے، تو جب عید والے دن وہ یہی کچھ کر لے گا، مجھے کم کرا لے، حدیث ہے، ناخن کاٹ لے اور جو بال اضافی ہیں ان کو کاٹ لے، میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب اس غریب کو بھی پوری قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ تاجدار مدینہ کا فیض ہے، آپ کا صدقہ ہے، آپ کی امت سے الفت اور محبت ہے جو کسی صورت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا یہ بھی پریشان تو ہو جائیں گے نا کہ لوگ سب آپ کما رہے ہیں، آقا کریم نے ہمیں کیا دیا ہے؟ فرمایا چلو تمہیں بغیر پیسوں کو ہی ہم قربانی کا ثواب ادا کر دیتے ہیں۔ اور جن پہ واجب ہے، فرمایا اگر بندے پہ واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، جیسا کہ آج کل ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو کہتے ہیں کوئی نہیں گوشت ہی ہے نا وہ رشتہ دار بھیج ہی دیں گے۔ اوہ اللہ کے بندو، گوشت کے لیے تو قربانی کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، گوشت کے لیے قربانی میں اپنے آپ پہ مثال دے دوں، مثال دینے میں کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک بکرا لیا، فرض کیا، میں نے لیا نہیں ہے، میں فرض کر رہا ہوں کیونکہ میں بڑا جانور ہی لیتا ہوں۔ میں نے فرض کیا، میں نے کیا لیا ہے؟ بکرا لیا۔ اب گھر والوں نے کہا قربانی تو چلو ہو گئی، قربانی تو چلو، کسی بڑے جانور میں آپ ایک حصہ رکھ دیتے، چلو کباب وغیرہ ہم بنا لیتے، چلو کباب وغیرہ ہم۔ اب میری نیت وہاں سے گوشت کا وصول ہے، اب جو میں حصہ رکھنے جا رہا ہوں وہاں میری نیت کیا ہے؟ بولو تو صحیح۔ میں ایک ہوں جس کی نیت میں فطور پیدا ہوا ہے، باقی 6 بندے اور کھڑے ہیں، یقین جانے اس جانور میں کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اجتماعی قربانی کے بہت سارے مسائل بھی ہیں، اور ہمارے زمانہ میں تو میرا ایک ناقص خیال و مشورہ ہے کہ کوشش کی جائے اگر کوئی آپ الگ تھلگ چھوٹا جانور ہی لے لو تو یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ مختلف لوگ ہیں، علم دین سے دوری ہے، کسی کی نیت کا کوئی اعتبار ہے۔ اب جس کی یہ نیت ہے گوشت کے لیے چلو ایک ادھر رکھ دیتے ہیں، قربانی تو ہمارے پاس موجود ہی ہے، تو اب یقین جانے اس کی تو نہیں کسی اور کی بھی نہیں ہوتی اس جانور۔ ہمارے ہاں کیونکہ علم کا فقدان ہے، لوگ دین اسلام سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے، شریعت کے مسائل مطلق انہیں نہیں آتے۔ اگر لوگوں کو پتہ ہے تو لڑنے اور جھگڑنے کا پتہ، بس اسلام کا انہیں کوئی پتہ نہیں۔ لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے قدم رکھتے ہیں۔ اور جو ہمارے اوپر فرض علوم ہے، قرآن و سنت کو سیکھنا، شریعت کو سیکھنا، حلال حرام کو، ان کے پاس نہ ہمارے پاس فرصت ہے، نہ علماء کے پاس جاتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو اب قربانی ہوتی ہی اللہ کی، گوشت کے لیے تو ہوتی ہی نہیں۔ آپ نے جو کہا جی رشتہ دار گوشت بھیج دیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے قربانی کرنے؟ یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ گوشت کی غرض سے قربانی ہوتی، یہ تو سرکار کا صدقہ ہے، آپ اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، ورنہ پوچھیں جہاں سے قربانی شروع ہوئی ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے گوشت کھانے کی اجازت تھی؟ ذرا پوچھیں نا شریعت سے۔ ان کی شریعت میں قربانی کرو، پہاڑ پہ جا کے رکھ کے آ جاؤ،
ایک بوٹی کا 10واں حصہ کھانے کی بھی اجازت نہیں تھی. آگ جلا دے گی تو قبول ہو جائے گی، اگر نہیں جلاتی تو سمجھو رد ہو گئی ہے. اور یہ میرے آقا کریم کا کرم ہے امت پہ. فرمایا کرو بھی خود، کھاؤ بھی خود، بس نیت ٹھیک ہو، پیسے حلال کے ہوں، گارنٹی ہماری ہے قبول ہی قبول ہے. یہ سرکار کا فیض نہیں ہے تو کیا؟ ان کو تو کھانے. پہلی قربانی جو اس باب میں پیش کی گئی، فصلی لربک وانحر، جس کی وجہ سے مشروع ہوا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دی. گوشت کھانے کی اجازت اس امت کو کیوں ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں نہیں ہے. آپ کے وسیلے سے، آپ کے طفیل سے بندہ کھائے بھی اور آپ کے خلاف گفتگو کرے تو بندے کو کچھ شرم حیا کرنی چاہیے، کچھ شرم و حیا کرنی چاہیے کہ جن کے طفیل سب کچھ میرے لیے جائز ہوا ہے، جو جائز ہوا ہے، جن کے صدقے اور جن کی شان و شوکت کی وجہ سے مجھے یہ کرم مل رہا ہے، فضل مل رہا ہے، میں انہی کے خلاف زبان درازی کرتا ہوں. بندے کو کچھ حیا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا؟ آخر کل کو منہ بھی تو دکھلانا ہے سرکار علیہ السلام کو کہ نہیں دکھلانا، دکھلانا. قربانی جو ہے وہ قربانی سے ہی ادا ہوتی ہے. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیں. ونحر جو ہے اس کا معنی ہے قربانی کرنا. قربانی اپنے رب کے لیے قربانی کریں. لربک، صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر قربانی کریں، وہی قربانی قبول ہے. وہی قربانی، دکھلاوے والی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اب قربانی کسے کہتے ہیں؟ مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص طریقے سے ذبح کرنے کا نام قربانی رکھا گیا. مخصوص ایام میں 10، 11 اور 12. مخصوص جانور اونٹ ہے تو 5 سال کم از کم، گائے بھینس ہے تو کم از کم. یہ 2 دندہ ہونا کوئی شرط نہیں رکھا اسلام میں. عمر پوری ہو اور آپ کو یقین ہو، یعنی آپ کے گھر کا جانور، آپ کے گھر کا جانور، جس قربانی بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح بھیڑ بکری ہے تو عمر، ہاں البتہ چھترے میں 6 ماہ کی رخصت ہے، تب جبکہ 6 ماہ کا دور سے سال کا نظر آتا ہو، اتنا فربا موٹا تازہ ہو. اب مخصوص جانور، پھر اس میں تخصیص کی کہ وہ ہر طرح کے عیب سے کیا ہو، پاک ہو. مخصوص جانور آ گئے، مخصوص ایام آ گئے. مخصوص نیت کیا ہو، اپنے رب کا حکم مان رہا ہوں جو اس نے میرے اوپر قربانی لازم کی ہے، میں اپنے رب کا حکم مان کے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنے چلا. مخصوص نیت آ گئی. اب مخصوص طریقے سے ذبح کیا جائے. جانور کو جو شریعت میں ذبح کرنے کا طریقہ دیا ہے وہ 4 رگیں ہیں، ان میں سے 3 بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک نہ کیا جائے. جان بوجھ کے اللہ کا نام، جب چھری پھیرنے لگے اس وقت نام کس کا ہو؟ کیسے لیں گے اس وقت نام؟ پڑھو، کچھ نہیں ہوتا. بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ واللہ اکبر بھی گزارا کر جائے گا، جانور حلال ہو جائے. لیکن شریعت کو زیادہ پسند ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. این چھری جب چلانے لگے، اب اگر کسی اور کا نام لیا اللہ کے نام کو تو جانور حرام ہو جائے گا. مجھے قرآن میں غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ کرو، وہ یہ ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. 1400 سال میں جتنی پورے ورلڈ میں شریعت کے اندر عربی تفاسیر ہیں، ہم اردو کی طرف جاتے نہیں تاکہ رولا ہی نہ پڑے. عربیوں میں یہ چکر نہیں تھے جب تک عربی تفسیریں مارکیٹ میں آتی رہی ہیں. جب تک عربی تفسیریں مارکیٹ میں آتی رہی ہیں، ان تفسیروں کی بات کر رہا ہوں. میرے جملے کو علماء اور مفتی جانتے ہیں.
ان تمام تفاسیر کے مفسرین نے قرآن پاک کی اس آیت کا جو معنی لکھا ہے وہ یہی ہے، عند الذبح، جب آپ چھری پھیرنے لگے، عند الذبح، اب اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا تو جانور کیا ہو جائے گا؟ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ قرآن کہتا ہے اگر کافر مشرک اپنے بت کے نام پہ جانور چھوڑ دیں اور تمہارے ہاتھ لگ جائے اللہ کا نام لے کے ذبح کرو، تمہارے لیے وہ بھی حلال ہو جائے۔ بت کے نام پہ چھوڑے ہوئے جانور قرآن کہتا ہے اللہ کا نام لے کے کیا کیا جائے تو حلال ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا ہے یہ بکرا لائے ہوں غوث اعظم کی 11ویں کے لیے تو کون سا جرم کیا ہے اسے؟ آپ بھی تو جب اپنے بیٹے کے ولیمے کے لیے جانور لے کے آ رہے ہوتے ہیں، بندہ پوچھتا ہے کیوں لے کے آ رہے ہو تو کیا جواب ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے لے کے آ رہے ہو۔ پھر کہا کرنا للہ تعالی یا فی سبیل اللہ تعالی، تو پھر اس کا مطلب ہوگا جو مرضی لے لے۔ جب اللہ کے لیے جو مرضی لے لے، جو مرضی لے لے، تو پھر بولنا یہ جملے پھر ہم آئیں گے، پھر اس پہ عمل بھی کرنا۔ مسلمان ہے تو ان کو دے بھی دینا وہ جانو۔ جب اپنی بیٹی اور بیٹے کی کسی بھی خوشی کے فنکشن میں آپ جانور خریدیں اور پوچھا جائے کیوں خریدا ہے تو کہا جاتا ہے بچی کی بارات آنی تھی، کہا جاتا ہے بیٹے کے ولیمے کے لیے، کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ اب کیوں نہیں غیر اللہ یاد آتا کہ یہ جانور حرام ہو گیا؟ اب کیوں نہیں یاد آتا؟ سوال یہ ہے۔ بچہ فاسق بھی ہو سکتا ہے، بھلے میرا بیٹا بھی ہو، فاسق و فاجر بھی، بیٹی فاسقہ اور فاجرہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر فاسق اور فاجر کا نام آ جائے تو جانور حلال رہتا ہے، اور غوث اعظم جیسے رب کے نیک بندے کا نام آ جائے تو وہ کیسے حرام ہو گئے؟ حضور داتا گنج بخش جیسے نیک بندے کا، جنہوں نے لاکھوں لاکھ، جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں، لاکھوں لاکھ جہنمیوں کو پکڑ کے اسلام کا جام پھیلا کے سرکار کے قدموں میں لا کے کھڑا کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر کے کرا کے ان کو جنت تک پہنچانے کا وسیلہ بن گئے۔ ان کا نام آنے سے جانور حرام ہوتا ہے، تیری اولاد کا نام آ جائے تو حلال رہتا ہے۔ کچھ شرم و حیا کرنی چاہیے۔ عند الذبح، غیر اللہ کے نام سے جانور کب حرام ہوتا ہے؟ جب آپ چھری پھیرتے ہو اللہ کا نام نہ لے کسی اور کا۔ اب اگر آپ نے غوث اعظم کا نام لیا تو جانور کیا ہو جائے گا؟ یہ ہے اسلام۔ اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ۔ جتنے بندوں نے جانور کو پکڑا ہے سب نے تکبیر پڑھنی ہے، یا کتنے لوگ پڑھیں گے تکبیر؟ ناراض نہ ہونا، اس طرح کرنے سے نا مسئلہ اچھے طریقے یاد ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک تجسس پیدا ہوگا، پتہ نہیں کیا جواب ہے، تو پھر جب جواب آئے گا تو منقش ہو جائے گا۔ جانور میں 10 بندے لگے ہوئے ہیں، بڑا جانور ہے، 4 بندے ٹانگیں پکڑے ہوئے ہیں، 2 بندوں نے اس کے سر کو پکڑا ہوا ہے، 6 ہو گئے۔ 2 بندوں نے پشت پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، 8 ہو گئے، اور 2 بندوں نے چھری پکڑی ہے۔ جانور بڑا زبردست موٹا تازہ فربا ہے۔ اب کتنے بندے یہاں سے تکبیر پڑھیں تو جانور حلال ہو؟ صرف 2 بندے۔ یہ 2 شرط نہیں ہے، کیونکہ اس جانور پر چھری چلاتے وقت ہاتھ چھری پہ کتنے لوگوں کا ہے؟ میرے وہ بھائی اس مسئلے کے لیے خیال رکھیں جو کسائی کو بلاتے اور بیٹی آ گئی، بیوی آ گئی، خود آ گئے، چلو ذبح تو کرنا نہیں آتا، ہم چھری پہ کیا رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے وہ خود تکبیر نہیں پڑھتے کیونکہ کسائی نے پڑھنی ہے، یقین جانے وہ جانور حرام ہوگا۔ کب حرام ہوگا؟ جب کون تکبیر نہ پڑھے؟ جانور کو پکڑنے والا۔ ایسے ہی کہا ہے نا، میں اس کی وضاحت کے لیے جملے بول رہا ہوں۔ بلکہ جتنے بھائیوں نے یا بہنوں نے این ذبح کے وقت چھری کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے؟ ہاتھ، خواہ کسی نیت سے رکھا ہوا ہے، جب چھری چل رہی ہے جس کا ہاتھ چھری پر ہے اس کو تکبیر پڑھنا جانور کے حلال ہونے اور قربانی ہونے کے لیے شرط اول۔ آپ جانور کے سر کو پکڑ لیں، ضرور جانور کو حرام کرنا، جانور بھی حرام ہو گئے،
اور قربانی بھی ضائع ہو گئی. قربانی جب حلال ہی نہیں ہو تو قربانی کیسے ہو گئی؟ وہ مخصوص طریقے سے ذبح کرنا. ابھی ہم بیٹھے نا قربانی کیا، اب مخصوص طریقہ یہ ہے. اب مخصوص طریقہ جانور کی 4 رگیں ہیں، تکبیر پڑھتے ہوئے جتنے لوگوں کا ہاتھ اند ذبح چھری کے ان سب پر تکبیر پڑھنا، یعنی اللہ کا نام لینا. قربانی کے ہونے اور جانور کے حلال ہونے کے لیے شرط اول ہے. شرط جتنوں نے جانور کو پکڑا ہے ان کی بات ہے، جنہوں نے چھری پر ہاتھ ان کی بات کی. امید ہے مسئلہ سمجھ ہے. اس کو ہم آخر میں پھر لے آئیں گے. اس میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنی. 4 رگیں تو کاٹی جاتے ہیں، کہیں کوئی 5 تو نہیں کاٹ رہا. اس کو ہم آخر میں لیں تاکہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس گناہ سے بچ جائیں جو 5ویں رگ کو کاٹنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتے ہیں. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شریعت مطالعہ کی روشنی میں فصلی لربک ونحر پہ عمل اب ہوا ہے. جب مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص انداز سے کیا کیا گیا، اب ونحر پہ عمل ہو گیا. ونحر پہ عمل قربانی ہو گئی. قربانی کا تعلق ہے خون بہنے تک. جب خون بہا دیا قربانی ہو گئی. قربانی. اب میں آپ کو ایک مسئلے کی طرف لے کے جانا چاہتا تھا جس وجہ سے قربانی کی تعریف کرنی پڑی مجھے. لوگ کہتے ہیں آپ نے اتنی مہنگی قربانی کرنی تھی، 1 لاکھ روپے کا آپ نے جانور لیا، 2 لاکھ کا لیا، 3 کا لیا. آپ کے محلے میں کتنی بچیاں بیٹھی تھیں جن کی شادی ہونے، آپ ان کو جہیز دیتے تھے، قربانی ضرور کرنی تھی. میں ایسے جو یہودی ہوں کہ ہم مثل خیال رکھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں، میں ان کے لیے جملہ بولا. قبلہ یہ آپ کی گندی سوچ ہے. یہ قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے جملے بولے جا رہے ہیں. یا دوری ہے یا جان بوجھ کے مسلمانوں میں انتشار پھیلانا ہے. تمہیں غریب صرف قربانی کے وقت یاد کیوں آتے ہیں؟ تمہیں غریب صرف حج اور عمرے کے وقت ہی کیوں یاد آتے ہیں؟ آپ حج پہ آتے جاتے ہیں نا، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، عمرے پہ آتے جاتے ہیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں یار کسی غریب کی مدد کر دیں. میں پوچھنا چاہوں گا تمہیں غریب جو ہیں وہ قربانی، حج اور عمرہ اور ربیع الاول شریف میں جب مسلمان اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں لگے ہوتے ہیں تمہیں اسی وقت ہی غریب کیوں یاد آتے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، ناپاک سازش ہے اس کے پیچھے. ان لوگوں کو جب اپنی جھوٹی شاپنگ کے لیے یہ ملک سے باہر جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، کتنے 1000 روپے کے صرف کرائے پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، ان غداروں کو اس وقت غریب نہیں یاد آتے؟ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ کپڑے ہی لینے تھے نا، جوتے لینے تھے نا، میک اپ کا سامان ہی لینا تھا. تمہیں پاکستان میں کوئی دکان نظر نہ آئی؟ ابھی تو بات اس پہ الگ کھڑی ہے کہ جس طرز پہ تم لیتے ہو ان کا لینا جائز بھی ہے یا نہیں، وہ الگ بات ہے. تم تو شاپنگ کے لیے ملک سے باہر جاتے ہو لوگ کیا نہیں جاتے؟ فقط شاپنگ کے لیے جاتے. تم تو سیر و تفریح کی غرض سے ملک سے، بولو تو صحیح ہے، میں غلط بات کر رہا ہوں؟ آپ کو اجازت ہے، آپ سب میرے بھائی اور بزرگ ہیں. کوئی بار جملہ بولا ہے، میں انسان ہوں، جب بھول جاؤں آپ کو اجازت ہے اب کھڑے ہو کے میری اصلاح کر دیا. میں ناراض ہے. دیکھو بندہ جو بیٹھا اس منصب پہ ہے کہ ان کو حق بات کرنی ہے، اگر وہ کہیں بھول رہا ہے تو جو اس کو بتائے گا وہ تو اس کا خیر خواہ ہے. ناراضگی والی بات ہی کوئی نہیں. ناراضگی والی کوئی دل ہی دل میں کڑتا رہے اس کی اپنی سمجھ ہے. ہم نے تو 1000 بار کہہ دیا، یہ مبالغہ جملہ ہوتا ہے کہ جہاں غلطی پاؤ آپ بتاؤ، انشاءاللہ شریعت کے مطابق آپ دلیل دے دو، رجوع نہ ہو تو پھر کہنا. ہم اس غلطی کو نہ چھوڑیں تو کوئی تخصیص نہیں ہے، فلاں کا ہے تو فلاں نہ کہ. میرے نزدیک جتنے بھی آپ بیٹھے سب معزز ہیں، سب برابر ہیں. جو بھی میری غلطی پہ مجھے اطلاع کرے میرا وہ محسن عظیم ہے، وہ میرے ساتھ احسان کرنے والا، لیکن دلیل کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ مسئلہ آپ کو سمجھنا آپ کہ جی یہ تو نہیں بیان کرنا تھا.
آپ کو دلیل تو نہیں ہوگی کہ قرآن نے اس طرح کے مسائل سے روکا، حدیث نے اس طرح کے مسائل سے، پھر میں اس سے رجوع کروں گا۔ ضروری تو نہیں ہے آپ کی سمجھ نہ آئے تو شریعت بھی اس کو روکے، یہ تو کوئی ضروری نہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، تاجدار مدینہ خود اس طرح کیا کرتے تھے، پھر بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب ان کو غریب یاد آتے ہیں کب؟ قربانی کے سیزن پہ۔ ان کو غریب آتے ہیں یاد تب جب کوئی حج و عمرہ پہ آتا جاتا ہے۔ ان کو غریب یاد آتے ہیں تب جب کوئی بندہ اپنے پاک محبوب کی آمد پہ خوشیاں میلاد کرتا ہے، کوئی لنگر چلا دیتا ہے، جس طرح بھی شریعت کی روشنی میں رہتے ہوئے خلاف شرع خوشی منانے کی میلاد پہ بھی اسلام میں اجازت ہے۔ لیٹنگ کی ہے 100 بار مثال دی ہوگی، اور بجلی چوری کی لے کے آپ لڑیاں چلا رہے ہیں، یہ تو کبیرہ گناہ، یہ میلاد کی خوشی نہیں ہے۔ اللہ رسول اس فعل سے ناراض ہے۔ کیوں؟ یہ کبیرہ گناہ، چوری سے اسلام روکتا ہے، چوری سے اسلام روکتا ہے، چوری کی اجازت۔ چلو آپ کو اور مثال دے کے سمجھاؤں، کچھ کو سمجھ نہ آئی ہو تو۔ میں نے کرنی ہے قربانی، میں مثال بھی اپنے آپ پہ دے دیتا، اور مثال دینے میں کچھ بھی، رب نے اتنے تک قرآن میں مثالیں دے رکھی ہیں، اگر دوسرا خدا ہوتا تو یہ فسادات ہوتے۔ معلوم ہوا مثال دینے سے کچھ بھی، حالانکہ وہ بڑا غیور ہے اس معاملے میں کہ اپنا شریک ہر کام پہ معافی دے دیتا ہے، لیکن جب شرک کا معاملہ ہے تو فرماتا ہے ان شرک لظلم عظیم، یہ عظیم جرم تو نے کیا ہے، اب جہنم تیرا مقدر ہے۔ لیکن مثال میں بتا دیا کہ اگر دوسرا خدا ہوتا تو کب کے زمین و آسمان تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ معلوم ہوا مثال دینے سے میں نے قربانی کرنی ہے، اچھا کام ہے کہ نہیں؟ اب میں کہیں سے جانور چوری کر کے قربانی کر دوں، پھر کیا کہیں گے آپ؟ بولیں تو صحیح۔ بس میلاد کے لیٹنگ جو چوری کی چلائی جائے وہ بھی یہی حکم ہے، چوری 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 ہے۔ اب ان لوگوں کو دین اسلام پر ان 3 اوقات میں، ان 3 عبادات کو جب مسلمان بجا لا رہے ہوتے ہیں، ان کو غریب کیوں یاد آ جاتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کے پیچھے ناپاک سازش ہے کہ مسلمانوں کو قربانی سے دور کیا جائے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی رضا کے لیے محبوب نماز پڑھو، اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی یعنی جانور، قرآن کہہ رہا ہے جانور ذبح کرو، تو ہمیں درس دیتا ہے کسی غریب کو پیسے دے دینے تھے۔ اب ہم قرآن کی مانیں یا تیری مانیں؟ بولو تو صحیح۔ تو پیچھے ناپاک سازش ہے کہ نہیں ہے؟ خواہ جہاں سے بھی ہے، اس کو رب جانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں رب عمرے کی برکت سے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا عمرے کی آپ ترغیب دے رہے ہیں، فرمانا ایک عمرے کے بعد جب دوسرے کے لیے تم جاؤ گے تو درمیان والے سارے گناہ رب کیا کر دے گا؟ معلوم ہوا رسول اللہ عمرہ کرنے پہ امت کو کیا دے رہے ہیں؟ ترغیب دے رہے ہیں۔ خصوصاً مردوں کی بات کروں، عورتوں کی نہیں۔ عورت تو بار بار عمرے پہ جانا شریعت پسند نہیں کرتی، خصوصاً ہمارے زمانہ میں۔ ہاں اگر کوئی شریعت کے مطابق پردے کا لحاظ یہاں بھی رکھے، سفر میں بھی رکھے، حرم میں بھی پردے کا شرعی لحاظ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے پھر یہی حکم ہوگا، آنا جانا۔ تو سرکار فرما رہے ہیں ایک عمرے سے دوسرا عمرہ درمیان کے سارے گناہوں کو، اور ان کو جب کوئی عمرے پہ دوبارہ جائے تو ان کو غریب یاد آ جاتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کچھ کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر لوگوں نے انتشار کچھ، ان سے پوچھے نا، ہمیں جو کہتے ہو لاکھ روپے کی قربانی نہ کرو، کسی غریب کو یہی پیسے دے دے، ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، کیا اتنا جہیز دینا اسلام نے ہمارے اوپر لازم رکھا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، تمہیں قربانی کے وقت یہ بیٹی یتیم کی اور یتیم بچیاں اور غریب کی بچیاں یاد کیوں آتی ہیں؟ میں نے کہا تم شاپنگ کرنے کی غرض سے جہاز کا سفر کر کے دور دراز جاتے ہو، ہزاروں لاکھوں روپے آنے جانے میں لگتے ہیں، اب تمہیں کیوں نہیں غریب یاد ہے؟ جبکہ اسلام سے پوچھو تو اس بات کی اجازت بھی نہیں جو تم کر رہے ہو۔ قربانی کا حکم اللہ کا حکم ہے، ادھر تمہیں غریب یاد آ گیا، قربانی چھوڑ دو۔ جو کہ قربانی نہ کرو، فصلی لربک وانحر، اس نے قرآن کی آیت پہ عمل کیا،
اس نے جھٹلا دیا ہے رب کے قرآن کو. ایک آیت کو جھٹلانا پورے قرآن کو جھٹلانا برابر ہے. یہ قرآن ہے، کسی عام کتاب کی بات نہیں ہو رہی. اور عمرے کی باری ہے، ان کو پھر غریب یاد آ جاتے. ہمارا مشورہ ہے کہ غریبوں کو یاد رکھا جائے. اسلام میں بہت بڑی عبادت، لیکن کم از کم شریعت کو توڑ کے غریبوں کو سامنے نہ لے. شریعت کو توڑ کے غریبوں کو سامنے. جب تم جاتے ہو 50 لاکھ کی گاڑی لینے، 10 لاکھ روپے میں بھی گاڑی آ سکتی ہے. 40 لاکھ غریبوں میں تقسیم کر دو. اب تمہیں کیوں نہیں غریب یاد آتے؟ بیوی کی جوتی پہ 1000 روپے تو نے لگا دیے، اس کے کپڑوں پہ جن کا پہننا بھی رسول اللہ نے حرام کرا دیا 1000 روپے لگائے. 1500 2000 2500 3000 میں سوٹ آ سکتا تھا، بقایا غریبوں میں تقسیم کیوں نہیں کیے؟ رہنے کے لیے تو چند لاکھ میں مکان بن جاتا ہے، تیرے کروڑوں اربوں روپے کوٹھیوں پہ خرچ ہوتے ہیں. 3 بندے ہیں اور 100 کمرہ بنا ہوا ہے. بغیر تو تمہیں اپنی غریب یاد آئے، جبکہ اس طرح کا مکان بنانے کی اسلام میں اجازت بھی نہیں ہے. 3 بندے 50 کمرے بنے ہوئے. یہ کوٹھیوں میں یہی حالت ہے. کئی کی 100 مرلے پہ گھر بنایا جا رہا ہے، کئی کی 100 کنال پہ ان کے گھر بن رہے ہیں. یہ اسلام ہے؟ اب کیوں نہیں غریب یاد آتے؟ کچھ سمجھ آئیے آپ کو. یہ غریبوں کو بیچ میں ڈال کے حقیقت میں اسلام کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے. اس کے سوا اور کچھ بھی. ہمارا تو یہ اعلان ہے، شریعت کہہ رہی ہے، قرآن و سنت کہہ رہے ہیں غریبوں کی بڑھ چڑھ کے ہیلپ کرو، لیکن عبادات میں خلل نہ آنے پائے. عبادات میں خلل نہ آنے پائے. غریب کی ہیلپ کرو جی، قربانی چھوڑ دو. کیوں؟ ہاں، جو انصاف والا جملہ تھا وہ یہ تھا، آپ پر 2 لاکھ روپے کی قربانی کرنا اسلام نے فرض نہیں کی. یہ اب میں انصاف کی طرف آ رہا ہوں. آپ پر 5 لاکھ کی قربانی کرنا اسلام نے فرض، آپ پر 10 15 20 لاکھ کی قربانی کرنا اسلام نے فرض. بس ایسا جانور ہو جو عیوب سے پاک ہو. بڑا ہے، خواہ وہ 50,000 کا مل جائے، 40 کا مل جائے، 60 کا مل جائے، 70 80 90 کا مل جائے. چھوٹا ہے، 25 کا مل جائے، 20 کا مل جائے، 15 کا مل جائے، 30 کا. عیب سے پاک ہو، قربانی کا وجوب ادا ہو جائے. قربانی کا وجوب. ہاں، اگر کوئی مسلمان اس نیت سے اچھا جانور خریدتا ہے، اس نیت سے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں قربانی کا تحفہ پیش کرنا ہے. نیت سن رہے ہیں نا؟ کون سی درگاہ؟ رب کی بارگاہ میں قربانی کا تحفہ پیش کرنا ہے. چلو کوئی اچھا خاصا جانور لیتے ہیں، رب نے جو دی ہے حلال کی روزی، تو چلو اللہ کی بارگاہ میں اچھا خاصا. بہت بڑی اچھی بات ہے، بہت بڑی. اور تیسری بات، اگر نیت یہ ہے ہمارے فلاں رشتہ دار نے تو کی ہے 5 لاکھ کی، ہم کہ ان سے نیچے ہیں، جو کہ اکثر اس وقت حالات چل رہے ہیں، ہم کریں گے 6 لاکھ. پتہ تو چلے کہ ہم ان سے اوپر. تو اوپر تو آپ اپنے خیال میں ہو گئے، رب کی بارگاہ میں قربانی نہیں ہوگی. یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا. رضا رب کی ہو، رضا رب کی. اچھی سے اچھی قربانی آپ کریں، نیت اچھی ہے، اور ساتھ جب اللہ کی رضا آ گئی ہے ساتھ یہ نیت کریں فربا موٹا تازہ جانور ہوگا، گوشت زیادہ نکلے گا، انشاءاللہ میری طرف سے بہت سارے غریب مسلمانوں کے گھروں میں گوشت پہنچے گا. یہ بھی تو رب کی رضا کا اصول ہے. لیکن ہماری بدقسمتی، جملہ غور سے سننا، ہم غریبوں کو گوشت دیتے ہی کب ہے؟ غریب تو بیچارہ اس دن بھی سسکیاں لے رہا ہے، ہم تو دیتے ہیں رشتہ داروں کو. اب آپ کہیں گے رشتہ داروں کو دینا گناہ ہے، میں نے تو نہیں کہا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. میرے رشتہ دار نے میرے گھر قربانی کا گوشت بھیجا 3-4 کلو، حالانکہ میرا اپنا بڑا جانور ہے، مجھے نہ بھی دیتا تو کچھ بولو تو صحیح، اور یار بولو تو صحیح. اور آپ کے قریب ایک بندے کا گھر ہے، مسلمان بھی ہے، کیونکہ قربانی کا گوشت صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں. مسلمان بھی ہے، عیسائی یہودی نہیں ہے، مسلمان ہے. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ غریب ہے، اس نے قربانی
اب اس کے گھر گوشت نہیں جا رہا، اس کا قصور صرف اتنا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار نہیں۔ میں نے غلط بات تو نہیں کہہ دی؟ بولتے نہیں آپ؟ یقین مانیں، یہ ہماری اپنی خرافات ہیں کہ تیسرا حصہ جب تک رشتہ داروں کو نہ دیا جائے قربانی نہیں ہوتی۔ اسلام میں ایسی بات کہیں بھی نہیں۔ اسلام میں ایسی بات، اسلام کو جو پسند ہے، اللہ عز و جل اس کے پاک محبوب علیہ السلام کو جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مسلمان کے گھر گوشت بھیجیں، اچھا خاصا بھیجیں جس مسلمان نے غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کی۔ آپ یوں کر کے تو دیکھیں رب کیسے آپ سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن ہماری عقلیں وہی تک محدود ہیں، بس صرف رشتہ دار ہے، بقایا کسی کو نہیں دینا۔ ایک خطا یہ ہو رہی ہے گوشت کی تقسیم میں۔ دوسری خطا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جانور ذبح کیا بازار میں بنا کے بیٹھے ہیں، وہ جو مانگنے والوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں انہی کو اٹھا اٹھا کے دیے جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ سے بھی زیادہ گوشت جمع کیے ہوئے ہیں، یہ تو مستحق ہی نہیں ہے۔ قانون ہے، آپ بھی انشاءاللہ میری اس بات کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ قانون یہ ہے جو مسلمان غریب بھی ہے، مستحق بھی ہے اور غیرت مند بھی ہے، وہ کسی کے سامنے بولو تو صحیح، تو اس کے گھر بھیجنے سے رب راضی ہوگا، یا جو مستحق نہیں تھے اور مانگنا شروع کر رہے ہیں، جن کا مانگنا بھی گناہ، جن کو دینا بھی گناہ، وہاں ثواب ہوگا، رب راضی ہوگا، یا اس غریب کے گھر بھیجنے سے رب راضی ہوگا؟ کاش کہ ہمارے معاشرے میں یہ تبدیلی آ جائے، کاش کہ ہمارے معاشرے والے لوگوں کو اسلام کی روح کا پتہ چل جائے کہ اسلام اس معاملے میں کیا چاہتا ہے ہم سے، اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جن مسلمانوں کو آپ جانتے بھی ہیں کہ ان بیچاروں کی غربت کی وجہ سے قربانی، اسلام کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ان کے گھر میں گوشت بھیج، رشتہ دار کو شام کو بھیج دے کچھ نہیں ہوتا، ان کے گھر پہلے بھیج، کیونکہ رشتہ دار نے تو خود کی ہوئی ہے، اس کے بچے پتہ نہیں کیا کیا جملے آج اپنے باپ کو بول رہے ہوں گے، کبھی آپ نے سوچا؟ بولتے ہوں گے نہیں بولتے ہوں گے؟ ابا جان آج تو ہر طرف گوشت ہی گوشت ہے، ہمارے گھر بھی گوشت پکے گا کہ نہیں پکے گا؟ یقیناً ایسے جملے بولے جاتے ہوں گے۔ تو اگر ہم نے غریبوں کی دیکھ بھال نہ کی تو ان کی سسکیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ عید کے دن ان کے آنسو بہنے کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال ہے آپ سب پر۔ کس حدیث نے آپ کو کہا ہے کہ آپ صرف رشتہ داروں کو گوشت دیں؟ کون سے اسلام نے آپ کو کہا؟ الحمدللہ علیہ ثانی، آپ کے دائرے سے اسٹیج سے جو بات کی جاتی ہے وہ تحقیق کے بعد ہی یہاں پہ کی جاتی ہے، ایسے چبلیاں نہیں ماری جاتی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں پہلے تحقیق ہوتی ہے، چھان بین ہوتی ہے، اس کے بعد گفتگو آپ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ چلو اس طرح سمجھنے ایک اور انداز سے ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے کن کے گھروں میں گوشت پہنچانا زیادہ سے زیادہ، ذرا بولیں؟ وہ غریب مسلمان جنہوں نے غربت کی وجہ سے قربانی، میں اب سوال کر رہا ہوں جواب آپ نے دینا ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ گوشت کن مسلمانوں کے گھر بھیجنا ہے؟ اب بولتے ہی نہیں ہے تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کیوں شرما رہے ہیں آپ؟ غریب مسلمان کی ہیلپ کرنا، رمضان میں 2 جمعے آپ نے سنے تھے غریبوں کی ہیلپ پر اور غریب کی شان پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا جس نے غریب کی اللہ کی رضا کی خاطر ہیلپ کی ہے، جب غریب قیامت کے دن آیا اور اگر اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کو چاہ رہا ہوگا تو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، مالک تیرے فلاں فلاں بندے نے تیری رضا کی خاطر دنیا میں میری مدد کی تھی، مجھے تو بھیج رہا ہے، یہ اللہ فرمائے گا، سرکار فرماتے ان کو بھی پکڑ اور اپنے ساتھ جنت کی طرف لے جاؤ۔ غریبوں کی ہیلپ کرنا کوئی چھوٹی نہیں کی۔ اگر آپ روحانیت میں، باطنیت میں اگر آپ کوئی باب کھولنا چاہتے ہیں، جب تک غریبوں سے الفت اور محبت نہیں ہوگی، الٹے ہو کے دریاؤں اور جنگلوں میں چلے کاٹ لیا جائے، رب روحانیت کے دروازے نہیں کھولتا۔ یہ شریعت کا مسلمہ قانون ہے۔
میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ، اللہ کی قسم وہ کیلا۔ صحابہ نے عرض کی، اپیل کی، آپ کس کے بارے میں 3 بار قسمیں اٹھا؟ فرمایا میں نے اس مسلمان کو کہا ہے وہ مسلمان نہیں جو خود تو سحر ہو کے کھاتا پیتا ہے اور اس کے پڑوسی بھوکے بیٹھے ہیں، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے اور وہ ان کی ہیلپ نہیں کرتا۔ فرمایا میں 3 بار اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایسی حدیث آپ مجھے رشتہ داروں کے بارے میں ایک سنا سکتے ہیں کہ جس رشتہ دار کی قربانی اپنی ہو اور اس کو جو گوشت نہ بھیجے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے؟ کوئی ایک حدیث آپ سنا سکتے ہیں؟ تو میں نے گھر سے تو نہیں جملے بولے، یا میرا مفاد کیا ہے؟ آپس میں بیٹھے میں جو آپ کو ذہن دے رہا ہوں، غریبوں کے گھر گوشت بھیجے جن کی اپنی قربانی ہے، اس میں میرا ذاتی کیا فائدہ ہے؟ آپ کے محلے کے لوگ یہاں بیٹھے جن کی قربانی ہے، پوچھیں کو دیے مجھے 10-10 روپے بھی ہمارے حق میں بولنا، پوچھ سکتے ہیں آپ؟ یہ زبان کٹ تو سکتی ہے، کٹ اللہ کی توفیق سے کسی سے کچھ لے کے یہ بولتی نہیں کہ ہمارے حق میں بولنا یہ لے لو، یہ کٹ سکتی ہے، اس طرح بولتی نہیں۔ اللہ کا فضل ہے، میں کچھ نہیں، یہ رب کی استعداد ہے، رب جسے چاہے جو عطا کر دے، بندے بھی چاہے کچھ نہیں ہوتے۔ میں نے غریبوں سے کچھ نہیں لیا، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں چاہتا ہوں جس نظریے پہ میں خود عمل کرتا ہوں، جو میں نے قرآن و سنت سے پڑھا ہے، وہ میرے قریبی دوست، میرے قریبی رشتہ دار، آپ سب دین کے اعتبار سے میرے سب سے قریبی رشتہ دار بیٹھے ہیں۔ جو دین کا رشتہ ہے یہ خون سے بھی آگے لے جاتا ہے، خون بعد میں ہوتا ہے، دین۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کے رشتہ دار، قبیلہ بھی ایک نہیں، ملک بھی ایک نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں بلال کیا بات ہے، رات ہم جنت کی سیر پہ تھے تو تیرے قدموں کی آواز جنت میں سن رہے تھے۔ عرض کی جب وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، بس یہ بات ہے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ بخاری میں ہے، یعنی صحیح حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو جہاں کے رشتہ دار نہیں ہیں، اور ابو لہب خون کے اعتبار سے چچا ہے، چچا اور باپ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن سوائے دوزخ کے کچھ ملا؟ تو اب سرکار کا رشتہ بلال سے زیادہ ہے یا ابو لہب سے زیادہ ہے؟ حالانکہ خونی اعتبار سے تو بلال کچھ بھی نہیں لگتا۔ معلوم ہوا جو دین کا رشتہ یہ خون سے بھی آگے چلا جاتا ہے، دین کا رشتہ خون سے بھی۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ اس میں عمل کریں، آپ نے کرنا تو ہے، دینا تو ہے، اس انداز سے دیں کہ رب آپ سے بہت جلدی راضی ہو جائے۔ جب غریب آپ کے حق میں دعا کرے گا، یقین جانیں اب تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رب کتنا آپ پہ رحمتیں برسا دے گا۔ دینا تو ہم نے ہے، ظاہر ہے 4 5 6 7 8 من کا جانور جو ہے کتنا فریج میں رکھ سکتے ہیں، من آئے گا 2 من آیا، دینا تو ہے۔ کاش کہ ہم غریبوں کو دے دیں، جن مسلمانوں کی اپنی قربانیاں، کاش کہ ہمارے ہاتھ اس طرف بڑھیں، کاش کہ ہمارے گھروں کے دروازے ان غریبوں کے لیے کھلے رہیں کہ جن کے پاس اس دن بھی گوشت، اور دینا کیسا گوشت ہے جو خود نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر ہے اللہ کی راہ میں چیز دے رہے ہیں، کوئی اسپیشلی چیز ہونی چاہیے، جس کو بندہ خود نہ کھائے وہ اللہ کی راہ میں دے دے۔ یہ انسانیت ہے، مسلمانیت تو پیچھے رہے گی، انسانیت بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تقوی و طہارت نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں لوگ جو چنا ہوا گوشت ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں، اور جو کھانے کے، ان کے نزدیک کھانے کے قابل، چلو کوئی نہیں غریبوں میں تقسیم کر دو۔ میرا مشورہ ہے آپ غریبوں کو نہ دیا، میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا، اگر ایسی ہی چیز رب کی بارگاہ میں دینی ہے تو نہ دیا کرو، کم از کم ناراض تو نہیں ہوگا نا رب، اپنے جیسا ہی نہیں سمجھا۔
اپنے لیے کچھ اور رب کی بارگاہ میں نکالنا تو کچھ. گوشت بن جائے اس سارے کو مکس کر لیں, اس میں سے جو غریبوں کو دینا ہے غریبوں کے گھر بھیج دیں, جو اپنے گھر رکھنا ہے اپنے گھر رکھ لیں, جو رشتہ داروں کو دینا ہے رشتہ داروں کو دیں. باقاعدہ 3 حصے کرنا کوئی ضروری, بلکہ فتاوی عالمگیری میں ہے اگر کوئی بندہ غریب ہے اور کسی وجہ سے قربانی کر رہا ہے, اس کے گھر میں گوشت بہت کم پکتا ہے, فرمایا اس کے لیے افضل ہے کہ وہ سارا گوشت گھر والوں کے لیے ہی رکھے, وہ تقسیم ہی نہ کرے, وہ تقسیم ہی. ہاں کوئی امیر ترین شخص ہے جس کے گھر میں اکثر گوشت پکتا رہتا ہے تو اس کے لیے صرف نفل کا درجہ ہے 3 حصے کرے, لیکن گوشت تینوں میں ایک جیسا پڑا ہو, یہ مستحب نفل ہے. آپ میں سے کتنے بھائیوں نے سر پہ امامہ لے رکھا ہے؟ جلدی بولے, ٹائم ہمارا ہو گیا. نہیں لے رکھا نا اکثر نے, کیا آپ گناہ گار ہو رہے ہیں؟ امامہ نہ لینے سے گناہ گار. جتنا مسئلہ یہاں بن رہا ہے نا امامہ نہ لینے میں, گوشت کے 3 حصے بندہ نہ کرے تو اتنا ہی مسئلہ بن رہا ہے. اگر یہاں گناہ نہیں تو وہاں بھی. البتہ اس وقت اللہ رسول راضی نہیں ہوں گے جب آپ کے علم میں ہیں فلاں غریب ہے, اس نے غربت کی وجہ سے قربانی اور آپ نے اس کے گھر گوشت نہ بھیجا, اب رب ناراض ہو گیا. انشاءاللہ 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 بڑھ چڑھ کے ہم ان مسلمانوں کے گھروں میں زیادہ سے زیادہ گوشت بھیجیں گے جن مسلمانوں نے اپنی قربانیاں ذبح میں 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں. کتنی؟ 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں. یہاں پہ ہوتی ہیں 4 اکٹھے اغل بغل میں, کھانے والی, کھانے پانی والی, سانس والی, اور 2 ان کے اغل بغل ہوتی ہیں. یہ 4 رگیں, ان میں سے 3 بھی کٹ جائیں تو جانور شریعت کی روشنی میں کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے. اب اگلی بات, ادھر سے ہو ادھر سے نہ ہو, فلاں جگہ سے ہو, میرے پاس وقت نہیں ہے, گھنڈی کے ادھر ہو تو ادھر نہ ہو, جدھر سے بھی ذبح ہو جائے وہ حلال ہو جاتا ہے, وہ حلال ہو جاتا ہے. البتہ جو خطا کی جاتی ہے وہ کیا ہے, جب جانور کی اسلام نے جن رگوں کے کاٹنے کا حکم دیا ان کو کاٹ لیتے ہیں تو پھر چھری کو الٹا لیتے ہیں. اب میں آپ کو سمجھانے کی غرض سے, چھری کو کیا کر لیتے ہیں, اس کی جو آگے چھری کی نوک ہے اگلا حصہ, اس سے ایک رگ کو چھڑاتے ہیں. اس رگ کی شکل غالباً سفید ہوتی ہے. غالباً کیسی ہوتی ہے میرے بھائی؟ اس کو کاٹنا, اس کو چھڑانا یہ گناہ. اب کسی نے پہلی بار سنا ہو تو تب بھی گناہ ہے, پہلے سن چکا ہو تو تب بھی. اسلام نے 4 رگیں کاٹنے کے بعد حکم دیا جانور کو چھوڑ دو. جب تک اس میں جان باقی ہے آپ اس کا چمڑا بھی نہیں اتار سکتے, اس کی کھال کو ہاتھ لگائیں گے گناہ گار ہوں گے. ہمارے وہ بھائی جو کسائیوں کا کام کرتے ہیں ان کو اس دیر بہت جلدی ہوتی ہے, اپنے پیسے کمانے کی گھر سے خدا را جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے مت چھیلنا, ورنہ سمجھ لینا عظیم دن ہوتا ہے عید کا اور آپ پیسوں کی خاطر گناہ گار ہو گئے. سرکار تو اتنا برداشت نہیں کرتے جانور کے حق میں. ایک شخص کو دیکھا جانور کو باندھا ہوا تھا, اس کے سامنے چھری کیا کر رہا تھا, سرکار مدینہ نے فرمایا اوے میری امت کے فرد کو تو ڈرا رہا ہے. فرمایا ذبح جائز ہے لیکن میری امت کا ایک فرد جانور اس کے سامنے چھری تیز کر کے تو نے اس کو ڈرایا ہے, اور میرے اسلام میں جانور کو یوں ڈرانے کی بھی اجازت نہیں. جس کے سامنے چھری تیز کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کی جان نہ نکلے, اس کے کھال اتارنے کی اجازت ہوگی. اس کی 5ویں رگ کاٹ کے اس کو اذیت پہنچانا. آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کو کاٹتے ہیں نا تو جانور اچھلتا ہے, یہ تکلیف کی وجہ سے اچھل رہا ہوتا ہے, اور یہ ہمیں کہتے ہیں اب جان نکل رہی ہے. خدا کا خوف کرو. اونٹ میں سنت نہر ہے, اونٹ میں سنت کھڑا کریں اگر کسی کو طریقہ آتا ہے, یوں نیچے سے چھری گھمائیں اور وہ ذبح ہو جائے, یہ سنت ہے. اور اگر اس کو ذبح کرنا چاہیں غور سے سننا, اونٹ کو کسی کو نہر کرنے کا طریقہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں تو کتنی جگہ سے کریں گے؟ ایک جگہ سے. 3 جگہ سے اونٹ کو ذبح کرنا گناہ ہے, گناہ ہے, گناہ ہے. جانور کو اذیت پہنچائی جائے,
جو آقا کریم اس کے سامنے چھری تیز کرنے کو پسند نہیں فرما رہے، اس کو 3 جگہ اذیت دینے کو سرکار پسند فرمائیں گے؟ اللہ راضی ہوگا؟ خدا را اسلام سیکھو، اسلام سیکھو، بس اسلام سیکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صحیح معنوں میں شریعت کو سمجھ کر شریعت کے مطابق اپنی اپنی عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ الصلاة